بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اور جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس پر نماز جنازہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ بتایا گیا ہاں یہ قرض وار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں 3 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے عرض کیا آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ انہوں نے کہا 3 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے نماز جنازہ کو خود پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس پر نماز جنازہ پڑھیں، میں اس کا قرض اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بنو آدم میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اسے شیطان چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے سیکھنے لگتا ہے۔ مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اس کی وجہ یہ دعا ہے میں اسے مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مالک بن معاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو شب معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر آئے، پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دریافت کیا گیا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، یہ دونوں آپس میں خالہ جات بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے فرمایا اے نیک سیرت بھائی اور خوش خصال نبی خوش آمدید۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب الوراد سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم مجھے ایسی بات لکھ کر ارسال کرو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے جواباً لکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور باکثرت سوال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک تمہارے پاس مال کی اس قدر فراوانی نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مالدار کو یہ چیزیں پریشان کر دے گی کہ اس کے صدقے کو کون قبول کرے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک آدمی دوسرے کو مال پیش کرے گا تو وہ جواب دے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے لوگوں صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا
کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا، مگر کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔